صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے مال سے بھی زیادہ عرض کیا اپنے مال سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے. فرمایا کیا اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ عرض کیا میں آپ سے اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں. کیا اپنی اولاد سے بھی زیادہ عرض کیا میں اپنی اولاد سے بھی زیادہ فرمایا کیا اپنی جان سے بھی زیادہ کہ ہم کہتے ہیں خون بہا دیں گے اور رسمی کا معاملے کا نمبر بھی آیا بتاتا ہے. کہنا نہ پڑتا کر کے دکھانا جا رہا اس لیے فاروق اعظم مطلب یہ تھا کہ جائزہ کے لیے اپنے آپ کیا بات ہے میں اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اگر کرتا ہوں تو کہتے ہوں تو جائزہ ہے. حضرت عمر کے سینے میں ہاتھ رکھے اب عرض کیا حضرت عمر نے یا رسول اللہ میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت سرکار نے فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. ایمان نام ہے اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں وہ ہونے کا. اس کا نام ہے ایمان. دعویٰ کر دیجیے ہم مومن ہیں مسلمان ہیں لیکن ایمان کیا ہے؟ الذين آمنوا
ایمان جس کا نام ہے اللہ اس کے رسول کی محبت میں گم ہونے کا. ٹھیک ہے, اب یہ فاؤنڈیشن ہے, اس پر عمارت کھڑی کی. عمارت کھڑی کرنے کے لیے میں نے یہ سنی ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا. نمازی کے سامنے سے ایک دیوانہ گزرا جس کو مجنون ہے. یہ سامنے سے گزر گیا, لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ کرتا گزر گیا. اس کو سلام کرا اور اس دیوانے کو پکڑا. تجھے یہ نہیں معلوم کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ دیوانہ لا الہ لا الہ کرتا ہوا گزر گیا. دیوانہ کہیں کا میں نماز پڑھ رہا ہوں. سنیے, اس نے کہا تم نماز پڑھ رہے تھے, میں تو کسی کی محبت میں گم تھا. سوچئے, میں تو اپنی لیلا کی محبت میں گم تھا, مجھے نظر ہی نہیں آیا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو. اور تم کیسی نماز پڑھ رہے تھے کہ خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور میرا چلنا پھرنا تم نے دیکھ لیا. ایمان کس کا نام ہے؟ اللہ اس کے رسول کی محبت میں گم ہو گئے. آئیے اللہ اس کے رسول کی محبت میں خاص طور سے نوجوان اور بچے فوراً سوچیں اور ریسرچ کا ذہن بنائیں, تحقیق گہرائی میں کریں. بدلنا یقین جانیے, نماز پڑھنے گئے مگر کہاں گئے کہیں نہیں. زکات الٹی سیدھی ادا کی, ادا ہوئی یا نہیں معلوم نہیں. روزے رکھے, کیا ہوا بھوکے رہے معلوم نہیں, بس بھوکے رہے. عمرے کو گئے, حج کو گئے, واپس آ گئے, کہاں گئے کہیں نہیں. کیا کہا ہے؟ کچھ نہیں. سب کچھ ہوتا ہے لیکن گہرائی نہیں. جسم ہے مگر جان نہیں. نماز ہے, روح نماز نہیں. عبادت ہے, روح عبادت نہیں. تلاوت ہے, روح تلاوت نہیں. روزہ ہے, روزے کی روح نہیں. آئیے, جب شیطان نے یہ قسم کھائی, کیا قسم کھائی؟ تم نے مجھے نکال تو دیا لیکن میں سیدھے راستے پر بیٹھا رہوں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. میں سیدھے راستے پر بیٹھا رہوں گا, یعنی وہ راستے جو تجھ تک لانے والے ہیں انسان کو, انہی راستوں پہ بیٹھوں گا, وہاں سے اس کو بھگاؤں گا, ہٹاؤں گا. یہ اس نے قسم کھائی.
لہذا وہ نمازی کے پاس آتا ہے نماز خراب کرنے کے لیے، روزہ دار کے پاس آتا ہے روزہ خراب کرنے کے لیے، حاجی کے پاس آتا ہے حج خراب کرنے کے لیے، اس نے تو قسم کھائی کہ حج تو کرے گا، روزہ تو رکھے گا، نماز تو پڑھے گا، لیکن میں بیکار کروں گا، یہ اس نے قسم کھائی، مگر اتنا بڑا عالم ہے، میں قرآن کی تفسیر بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس نے کہا تھا یا اللہ میں سب کو تو گمراہ کر دوں گا مگر الا عبادك المخلصين، جو تیرے خاص بندے ہیں ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ اس نے پہلے کہہ دیا تھا ان پر نہیں چلے گا۔ آخری اس لیے محبت الہی کو پانے کے لیے توجہ کریں، محبت الہی کو پانے کے لیے یہی راستے ہیں۔ کون سے راستے؟ نماز، روزہ، زکات، حج، عبادت، تلاوت، یہ راستے ہیں محبت الہی کو پانے کے لیے، اور شیطان انہی راستوں میں بیٹھا ہے کہ یہ راستے چلو اور محبت الہی سے دور رہو۔ نماز ہے مگر قبول نہیں، روزہ ہے مگر قبول نہیں، زکات ہے مگر قبول نہیں، حج ہے مگر قبول نہیں، یہ کس نے کیا ہے؟ یہی کام سے ہوا ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ میں اسلام کے جو قوانین ہیں ان قوانین کو اتنے پیارے انداز میں پرویا گیا ہے، ڈھالا گیا ہے، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو پرونے کے بعد میں ہار بنایا جاتا ہے، اسی انداز میں قوانین اسلام کو پرونے کے بعد میں اسلام کے قانون کا ہار مسلمانوں کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ ان قوانین پر عمل کرنا ہے اور محبت الہی کو پانا ہے۔ آپ سب سے پہلے دیکھیے آدمی کی ضروریات ہیں، ان ضروریات کی وجہ سے عبادت نہیں کر سکتا، عبادت میں فساد ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز الگ الگ رکھی ہے۔ جو اتحیات آپ فجر میں پڑھتے ہیں وہی تو ظہر میں پڑھتے ہیں، جو الحمد آپ فجر میں پڑھتے ہیں وہی تو پڑھتے ہیں ظہر میں۔ ایک ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر جیسے جیسے شیطان بہکاتا رہے گا مؤذن آپ کو خدا کی طرف بلاتا رہے گا۔ یہ قانون اسلام کی خوبی ہے۔ آدمی اپنے مال سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے زکات کو فرض کیا، مال کی محبت میں کہیں ڈوب نہ جائے، اس لیے زکات کو فرض کیا، صدقہ فطر کو لاگو کیا کہ مال کی محبت میں ڈوب کر مجھے نہ بھول جائے۔ آدمی اچھے کھانوں کی طرف، اچھے پینے کی طرف وہ مائل ہوتا ہے، اس کی خواہشات میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے کہ یہ محبت الہی کا امتحان ہے۔ یہ کھانا ہے مگر کھانا نہیں ہے، کھاؤ گے نہیں، پانی سامنے ہے مگر پیو گے نہیں، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، اندھیرا ہے مگر نہیں، یہی محبت الہی کا امتحان ہے۔ تو یہ نماز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا امتحان ہے۔ روزہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا امتحان ہے۔ حج کیا ہے؟ وطن سے محبت کرتے ہو یا خدا سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا امتحان ہے۔
آپ غور فرمائیں، توجہ کریں، مال آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کو خرچ کرنے کے لیے اصول بنائے، اصول یہ ہے کہ اس مال کو اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے اہل ویال پر خرچ کرو، اپنے خاندان پہ خرچ کرو، اپنی ذات پہ خرچ کرو، اور پھر غریبوں اور یتیموں پر خرچ کرو۔ یہ مال کی محبت میں تم خدا کی محبت بھول نہ جاؤ۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس کا شان نزول سنیے، پہلے ترجمہ کرتا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔ اللہ کے گھر میں بند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ دوستو بزرگوں، قرآن کریم کہتا ہے تم اپنے ہاتھوں کو گردن کی طرف لپیٹ مت لو، اپنے ہاتھوں کو گردن کی طرف مت لپیٹ، ایسے کر کے وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اپنے ہاتھوں کو ایک دم کشادہ مت کر دو، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا، کہ تم ملامت کے ساتھ میں بیٹھے رہو۔ یہ تو ہوا ترجمہ، لیکن ترجمے سے آپ کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آئیے اب سمجھ میں آئے کہ جب اس کا سبب نزول بیان ہوگا، شان نزول، شان نزول یہ ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عاشقہ صحابیہ سرکار سے محبت کرنے والی ایک جگہ بیٹھی ہے، ایک یہودی عورت بات کر رہی ہے، اور اس نے یہ کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بہت سخی تھے، بہت سخاوت کرنے والے تھے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی یہودیہ ہو، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والی کہنے لگی ہاں ہاں موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، ہم ان کو نبی مانتے ہیں، مگر ہمارے نبی تو نبیوں کے نبی ہیں، ہمارے رسول تو رسولوں کے رسول ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، وہ یقیناً بہت سخی تھے، ہمارا اس پر
لیکن ہمارے نبی تو سخیوں کا بھی امام ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے ایمان. اگر کوئی تعریف کرے اپنے کسی محبوب کی تو یہ جو کسی محبوب کا چاہنے والا ہے وہ خاموش نہیں رہے گا، بولے گا نہیں تیرے محبوب سے زیادہ میرا محبوب بہتر ہے. خاموش نہیں رہے گا. سمجھ گئے؟ یہ محبت کا اصول ہے. ٹھیک ہے، تم اپنے محبوب کی تعریف کرو لیکن ہمارے محبوب سے زیادہ بہتر تمہارا محبوب نہیں ہے. یہ محبت کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے، اس اصول کے تحت آپ غور کیجیے. اب میں پلٹ کے آؤں گا وہیں پر جہاں سے بات چھوڑ رہا ہوں. یاد نہ رہے تو آپ یاد دلا دیں. ایک صحابی کے سامنے تعریف کی حاتم طائی کی کسی نہیں. حاتم طائی نوشیر والے آگے بادشاہ بہت سخی تھا. ایران کا سرکار سے پہلے تاؤن حالات شب کے چہنخان گنجدار نوشیر نبور کے نامے نبور گزار شخص سادی نے بھی تعریف کی. تو کسی نے صحابی کے سامنے نوشیروان عادل کی تعریف کی. بہت سخی بادشاہ تھا. اتنا سخی بادشاہ تھا، اتنا سخی بادشاہ تھا کہ اس نے اپنے گھر کے 10 دروازے رکھے تھے. کتنے دروازے؟ 10. اور 10 دروازوں کو اس نے اس لیے رکھا تھا کہ 10 دروازوں سے بھی وہ جا کر اپنا مال لٹاتا تھا. 10 دروازوں پر بھی جو آئے وہ کسی نہ کسی دروازے پر آئے اور لے کر جائے. دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں. اتنا صحیح تھا. اور تعریف کرتے کرتے اس نے کہا یہ سخی اتنا تھا کہ اگر کوئی صاحب بار بار 10 دروازے پہ جاتا اور نوشیروان عادل پہچان لیتا کہ یہ 10 دروازوں پر آیا ہے بار بار تو اس کو منع نہ کرتا. وہ 10 دروازوں پہ جاتا مگر پھر بھی اس کو عطا کرتا. ٹھیک ہے، آپ اس کے حساب سے نوشیروان عادل کی متعلق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بلبل کا محبوب کون ہے؟ بلبل. پروانے کا محبوب کون ہے؟ شمع. بار بار بلبل پھول پہ آتی ہے، اس کا محبوب ہے. اور پروانہ بار بار شمع پہ آتا ہے، اس کا محبوب ہے. وہ اپنے محبوب کے پاس آتا ہے، وہ اپنے محبوب کے پاس آتا ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر. فرمایا بلبل نے بلبل کو کہا، قمری نے سر میں جافزا حیرت میں جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور یہ کہا کہ اے بلبل تیرا محبوب پھول ہے اور اے پروانے تیرا محبوب شمع ہے، لیکن ہمارے محبوب کون ہیں؟ تیرے محبوب کے مقابلے میں ہمارے محبوب بہت
کہ پھول کے پاس آتی ہے تو کانٹے ہوتے ہیں، کانٹے تجھے جلا دیتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں، اور اے پروانے تیرا محبوب ایسا ہے کہ تو اپنے محبوب کے پاس آتا ہے تو تجھے وہ شمع جلا دیتی ہے، دھواں دیتی ہے، لیکن ہمارے محبوب ایسے ہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ آتے ہیں تو ہمارے محبوب ایسے ہیں کہ وہاں پر دھواں بھی نہیں ہے، وہاں پر کوئی خار بھی نہیں ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ اپنے محبوب کی تعریف کرو۔ تو صحابی نے جب سنا کہ یہ نوشہبان عاطف کی تعریف ہو رہی ہے، اتنا سخی تھا کہ 10 دروازوں سے بھی دے رہا تھا، اور کوئی بھی سائل آتا تو 10 دروازوں پہ جاتا پھر بھی دیتا۔ صحابی نے کہا سن، یہ نوشہبان عاطف کی سخاوت ہے، اب تو تاجدار مدینہ کی سخاوت سن۔ میرے محبوب کی سخاوت سن لے۔ تیرے محبوب کی بات یہ ہے نوشہبان عاطف کی کہ 10 دروازوں پہ سائل جاتا تو پھر بھی اس کو تمہارا بادشاہ دیا کرتا تھا۔ ارے مجھے بتاؤ 10 دروازے پہ جانے کی ضرورت کیا تھی؟ 10 دروازے پہ سائل اس لیے جاتا کہ اس کا بھلا نہ ہوتا، اس کا پورا نہ ہوتا، اس لیے ایک دروازے کے بجائے دوسرے میں جاتا، چوتھے میں جاتا، 5ویں میں جاتا، 10ویں میں جاتا، اس لیے وہ جاتا رہتا۔ ہمارے محبوب ایسے ہیں کہ دیتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں، ایک مرتبہ دیتے ہیں تو ساری زندگی وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس کو دیتے ہیں وہ بھی دینے والا بنتا ہے۔ میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ حضرات، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی بات ہے تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کان اجود من ریح المرسلہ فی رمضان، رمضان میں سرکار ریح مرسلہ سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ ریح مرسلہ کیا ہے؟ ہوا۔ یہ ہوا سب سے زیادہ سخی، اس سے زیادہ سخی بتاتی ہے کوئی چیز جس کی زیادہ ضرورت ہے انسان کو؟ ہوا۔ یہ سب سے زیادہ سخی ہے، اور بخاری شریف میں ہے کہ سرکار مقتدر صلی اللہ علیہ وسلم ہوا سے بھی زیادہ رمضان میں سخاوت کرتے ہیں۔ ابھی وہ بات یہ یہودیت، اس یہودی عورت نے کیا کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت سخی تھے، سرکار کی چہیتی میں صحابیہ نے عرض کیا ہاں موسیٰ کلیم اللہ پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمارے نبی جو نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، ان کی سخاوت تو بہت ہی افسوس ہے۔ اور کہنے لگی میں تجھے بتا رہی ہوں اور ابھی دکھاتی ہوں، میں تجھے بتا رہی ہوں کہ ہمارے نبی تو سب سے زیادہ سخی، اور بتانا الگ بات ہے، میں تجھے ابھی دکھاتی ہوں۔ اب کیسے دکھائیں؟ اپنی کنیز کو بلایا اور کہا جاؤ سرکار کی بات کرو، سرکار کے بارگاہ میں جاؤ اور کہو کہ آپ کی کنیز میرا نام بتا کر کہو کہ وہ آپ سے آپ کی قمیص مبارک کا سوال کرتی ہے، جو آپ جسم پر ڈالے ہوئے ہیں قمیص مبارک، وہ آپ اپنی قمیص کو عطا کرتے ہیں۔
دیا. وہ صحابیہ یہ کہتی ہیں کہ آپ اپنی قمیص مبارک ادا کریں. سرکار نے قمیص مبارک اتاری اور اس کو فوراً ادا کر. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور سرکار کی جسم پر قمیص مبارک نہ تھی، اس لیے بیٹھے رہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور سرکار کی حالت کو دیکھا تو کہاں انہوں نے سے مبارک فراہم کی اور سرکار کے زیب تن فرمائے اور پھر آپ تشریف لائے. قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا. تم اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کی طرف مت لپیٹ لو. یہ اپنے ہاتھوں کو گردن کی طرف لپیٹنے کا مطلب کیا ہوا کہ جب گردن سے ہاتھ باندھ لو گے تو وہ کھلے گا نہیں، اور نہیں کھلے گا تو کسی کو دے گا کیسے؟ تو ایسے مت بنو کہ تم کسی کو بالکل مت دو کنجوس کہ ہاتھ کھلتا ہی نہیں، نیچے آتا ہی نہیں، وہ تو گردن پہ لپٹا ہوا. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اپنے ہاتھ کو زیادہ کشادہ ہی مت کر دو کہ سب کچھ دے دو اور تمہارے پاس کچھ نہ رہے. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا، کہ ملامت کے ساتھ میں شرمندگی کی وجہ سے تم گھر میں بیٹھے ہو اور تمہارے پاس کچھ نہ رہے. حاضرین، اپنی ماں خرچ کریں تو اس وقت میں ایسا ہی نہیں ہے کہ اپنے ماں کو خرچ کریں تو سب خرچ کرتے ہیں، ایسا نہیں. آپ اپنے بچوں کا بھی خیال کریں، اہل و عیال کا بھی خیال کریں، اور غریب اور یتیم اور مسکین کا بھی خیال کریں. اپنی جانب سے اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے صدقہ فطر 2 کلو 45 گرام یا 50 گرام جب اس کی قیمت عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کرتے ہیں. اگر ابھی سے آپ ادا کر رہے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں. آج کی سورہ کی تفسیر میں ہم نے کہا دوستوں، عبادت مسجد میں آنا کیا ہے؟ عبادت تلاوت. لیکن کیا عبادت آپ گھر میں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. اور مسجدیں نفل نماز کے لیے نہیں ہے، پڑھنے تو ٹھیک ہے، لیکن مسجدیں 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے. یہاں تک کہ سنتیں اپنے گھر میں پڑھو. باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے 5 وقتہ یہ ہے مسجدیں. جو عبادت و تلاوت گھر میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن مسجد کا مطلب کیا ہے؟ مسجد کا مطلب ہے عبادت بھی ہو اور آپس میں محبت بھی ہو. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود قیاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. آپ کی شان کا اظہار، آپ کی یکجہتی کا اظہار، آپ کے اتفاق کا اظہار، آپ کی آپس کی محبت کا اظہار. ہم آپس میں محبت کرتے ہیں. غریب بھی کھڑا ہوا ہے، امیر بھی کھڑا ہوا ہے، بادشاہ کھڑا ہوا ہے، فقیر بھی کھڑا ہوا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و قیاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ اتحاد کی مثال قائم کرنے کے لیے مسجدیں ہیں. اتحاد کی مثال دینے کے لیے، اتفاق کے لیے، مسلمانوں کی شان ظاہر کرنے کے لیے ان مسجدوں کو بنایا گیا. اور
عبادت اسی لیے. اور آپ دیکھیے عید کے موقع پر کیوں نہیں نماز پڑھ سکتے مسجدوں میں؟ عیدگاہ کیوں سنت کیوں ہے؟ عیدگاہ جانا سنت کیوں؟ مسجدوں میں تو عبادت ہے پڑھیں، مگر نہیں عیدگاہ جانا سنت. یہ عیدگاہ جانا اس لیے سنت ہے کہ مسلمانوں کی شان ظاہر ہو، مسلمانوں کا اتحاد ظاہر ہو، یکجہتی ظاہر ہو، اتحاد ظاہر ہو جائے، شان ظاہر ہو جائے. اس لیے باہر نکل کر عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھیں. اور سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا، یہ سنت ہے. آج دنیا قانون بناتی ہے ٹریفک کا، ون وے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ذرا سوچئے کہ ٹریفک کے لیے بھی اسلام نے پہلے ہی قانون بنا دیا. ایک راستے سے جاؤ، دوسرے راستے سے آؤ، تاکہ اسلام کی شان ظاہر ہو جائے. ہر گلی، ہر راستہ پر نظر ہو، اور کافروں پر، مشرکوں پر ایک ہیبت تاکہ ہو جائے کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے، مسلمانوں کی شان یہ ہے. صدقہ فطر نہیں ادا کیا ہے، ادا کریں. اور یہ جو آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے میں زیادہ زیادہ عبادت کریں، زیادہ زیادہ تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مان دیا ہے کہ جو مستحق ہیں ان کے اوپر خرچ کریں. مستحقین کے لیے آپ جو قرضدار ہیں ان کو تلاش کریں. قرضدار کو زکوٰۃ دینا جائز، بہتر. کتنے وہ ہیں جو لاکھوں کے قرضدار ہیں اور قرض ادا نہیں ہوا اور مر گئے؟ رشتے داروں میں تلاش کریں. اور اگر قرض سے پہلے ہی مر گیا تو کیا ہوگا؟ اس کی تو نماز جنازہ بھی سرکار نے نہیں پڑھی ہے. ہم قرض کو بالکل معمولی سمجھتے ہیں، ہر پہ کی طرح کھا لیا ہمارے کیا ہوگا؟ نہیں، یہاں نہیں تو وہاں دینا پڑے گا. اور یہ حقوق العباد میں ہے، اس لیے قرضداروں کو تلاش کریں. آپ کے سامنے میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی، آج پھر دوہرا رہا ہوں. نماز صحیح ادا کرنے کے لیے آپ کو مسجد میں آنا ہے کہ نہیں؟ کپڑے دیکھنا ہے کہ نہیں؟ جگہ دیکھنا ہے کہ نہیں؟ قبلے کی طرف ہمارا رخ ہے کہ دیکھنا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ وضو دیکھنا ہے کہ نہیں؟ پانی دیکھنا ہے کہ نہیں؟ سب دیکھنا ہے. کیوں؟ تاکہ نماز صحیح ہو جائے. روزہ رکھنے کے لیے سب چیزیں دیکھنا ہے تاکہ روزہ صحیح ہو جائے. ایسے ہی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ محنت کرنا پڑے گی. وہ آیا اس کو دیا، وہ آیا اس کو دیا، کوئی تحقیق نہیں، کوئی اطلاع نہیں، یہ غلط. آپ اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اہل ویال میں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں ضرورت مندوں کو خود تلاش کیجیے. کتنے قرضدار ہیں، کتنے بیمار ہیں. ایک طرف بل ادا کر کے آئے ہیں ہاسپٹل کا، انتقال ہو گیا ہے، بل ادا کر کے آئے، قرض لے کر کس کس سے قرضہ لیا. اس کے بعد جب جنازہ آیا تو پھر کھانے کا انتظام کی فکر پہلے کیا ہوا ہے ہماری قوم کو. اور مشورہ دینے والے ماشاء اللہ کینٹین کو بولیں گے، کس کو بولیں کھانے کے لیے، کیا ہے آخر؟ ارے دیکھو کہ اس کا بل کتنا ہوا ہے، کتنا قرضدار ہے، اس کو ادا کرو زکوٰۃ کی میں سے. ادھر بل ادا کیا ہے، ادھر اس کا دل جو ہے مردہ ہو گیا ہے، اب رو رہا ہے اور پھر آنے والوں کے کھانے کی فکر کرتا ہے. قرضداروں کو تلاش کرتا ہے.
ضرورت مندوں کو تلاش کیجیے، بیماروں کو تلاش کیجیے، مستحقین کو تلاش کیجیے اور تلاش کر کے اپنی زکات ادا کیجیے۔ ایسا ہوتا ہے کہ پچھلے سال جو دینے والا تھا زکات کا، آج تو دینے والا ہو گیا۔ طوفان آیا، حادثہ آیا اور پھر سارا کچھ تباہ ہو گیا۔ برما کی مثال آپ کے سامنے ہے، دشمنوں نے پورے ملک کو برباد کر دیا اور یہ برما کے لوگ مسلمان پوری دنیا میں بنگلہ دیش میں ہندوستان کہاں نہ کہاں مارے مارے پڑ رہے ہیں۔ وہ کیسے یہ ہے برما کے مولانا جو عربی جانتے ہیں اور پھر معلم ہے، ماشاءاللہ معلم برما فضل مسجد مسجد فضل بعد صلاة الجمعہ۔ تو آپ ان کی مدد کریں، یہ تعاون کریں، یہ معلم ہے، مولانا ہے، لیکن آج ہمارے بارے پھر رہے ہیں، اپنی بیوی بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ آپ کو وقت ملے گی ان کی مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مستحقین کو تلاش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان جو فرصت ہو رہا ہے، اس ماہ رمضان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند دن باقی ہیں، چند گھنٹے باقی ہیں، چند لمحے باقی ہیں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہیں اور بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھیے، عبادت